لاہور کا پرانا علاقہ، تنگ گلیاں، دونوں طرف پرانی عمارتیں جن کی دیوار سے پلاسٹر اتر چکا تھا۔ ہر صبح یہاں کے لوگ چائے کی تپری کے پاس گھومتے، محلے کے بچے اسکول کے بیگ پیٹھ پر لٹکا کے بھاگتے اور ہوا میں تندور کی روٹیوں کی خوشبو کھلی رہتی۔ اس گلی کے کونے پر ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر تھا جہاں علی رہتا تھا۔ گھر کا دروازہ ہمیشہ ہلکا سا کھلا رہتا تاکہ ہوا کا گزرنا آسان ہو۔ اندر جاتے ہی ایک چھوٹی سی برانڈا تھا جہاں ایک کرسی تھی جو ہمیشہ تھوڑی ٹیڑھی ہوتی۔ اس کے سامنے ایک ووڈن ٹیبل جس پر پرانا گلاس کا جگ اور 2 اسٹیل کے گلاس رکھے ہوتے۔ ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں ایک پرانی الماری تھی جس میں اسکول کی کتابیں، کپڑے اور کچھ چھوٹے کھلونے پڑے تھے۔ دیوار پہ ایک فریم لٹکا تھا، والد کی تصویر۔ تصویر کا فریم تھوڑا سیلا ہوا تھا لیکن علی روز اس کے سامنے رکتا۔ اس تصویر میں والد نے فیکٹری کی گرے یونیفارم پہنا ہوا تھا، سر پر ٹوپی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون۔ علی جب تصویر کو دیکھتا تو لگتا جیسے والد ابھی کچھ کہنے والے ہیں، لیکن کچھ پل بعد وہ خاموشی صرف اس سے سوچوں کا حصہ بن جاتی۔ علی صرف 15 کا تھا جب اس کے والد کی موت کی خبر آئی۔ دن عام تھا، علی اسکول گیا، واپس آیا، امی کے ساتھ چائے پی، پھر ہوم ورک کرنے لگا۔ شام کو محلے کے ڈور سے ایک تیز آواز آئی، دروازہ زور سے کھٹکا۔ امی نے جا کے کھولا تو والد کا دوست سعید کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سفید تھا جیسے سارے خون نکل گیا ہو۔ اس نے صرف یہ کہا، سکینہ باجی، بھائی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ واپس نہیں آئے۔ اس وقت علی کو لگا جیسے ہوا رک گئی ہو۔ امی کے ہاتھ سے دروازہ چھوٹ گیا، وہ سیدھا زمین پر گر گئی۔ علی نے پہلی بار اپنی ماں کو اس طرح ٹوٹتے دیکھا۔ والد کے جانے کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ راشن کا بل سوچ سمجھ کے بننے لگا، اسکول کی فیس مشکل سے دی جانے لگی اور بجلی کا بل لیٹ ہونے پر لائٹ کاٹ دی جاتی۔ ایک دن محلے کی چائے کے ہوٹل کے مالک چاچا کریم نے علی کو بلایا۔ بیٹا، اسکول کے بعد آ جایا کر، ٹیبل صاف کرنے، گلاس اٹھانے، چائے سرو کرنے 500 روپے میں دوں گا۔ علی نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ اس نے اسکول کے بعد چھوٹی سی وائٹ شرٹ پہنی، سلیوز فولڈ کیے اور ہوٹل پہ کام شروع کر دیا۔ گرم چائے کی ٹرے اٹھاتے وقت اس کے ہاتھ چلتے لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ شام کو میڈم سکینہ کے گھر جاتا، اس کے 3 بچوں کو پڑھاتا، پینسل ہاف یوز ہوتی، کاپیز کے کنارے پھٹے ہوتے، لیکن علی ان کو دل سے پڑھاتا۔ ہر دن کے اینڈ میں 50 روپے ملتے۔ ایک دن میڈم سکینہ نے کہا، علی بیٹا، تم جیسا لڑکا اگر حوصلہ رکھے تو اللہ ان کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل میں بیٹھ گئے۔ ایک شام علی گھر آیا تو دیکھا امی روٹی بیل رہی تھی۔ تھکن سے ان کا دوپٹہ سر سے نیچے سرک گیا تھا، آنکھوں کے نیچے کالے ہلکے اور ہاتھ پہلے ہوئے آٹے سے سفید۔ علی نے کہا، امی آپ آرام کریں، میں بنا دیتا ہوں۔ امی نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا، ایک دن تم مجھے روٹی بنانے سے آزاد کرو گے نا؟ یہ بات علی کے دل میں تالوں سے بند ہو گئی۔ ایک دن اس نے غریبی سے آزادی لینی تھی۔ محلے کا دوست فرحان ایک دن چھوٹی سی USB لے آیا، علی، اس میں ارننگ اور فائنانس کی ویڈیو ہے، دیکھ لے، شاید کچھ سمجھ آ جائے۔ اس رات علی نے پہلی بار سنا کہ پیسہ صرف بچانے کے لیے نہیں، بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ویڈیوز میں لوگ ڈیجیٹل سکل سیکھ رہے تھے، آن لائن کام کر رہے تھے، اپنی زندگی بدل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ علی نے اپنے اسکول کی ایک پرانی نوٹ بک اٹھائی اور اس کا پہلا پیج پھاڑ کر لکھا، فائنینشل فریڈم پلان۔ نیچے 3 رول لکھے، ہر پیسے کا حساب رکھو، نئے اسکل سیکھو، فالتو خرچے بند کرو۔ اس نوٹ بک کا پہلا پیج اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ علی کے گھر سے تھوڑا دور ایک چھوٹا سا سائبر کیفے تھا۔ 2 پرانے CPU، 3 چھوٹی LCD اسکرین اور ایک فیڈڈ سا بورڈ جس میں لکھا تھا، انٹرنیٹ 50 روپے پر آور۔ آنر رؤف بھائی تھوڑا کھڑوس تھا لیکن محلے کے بچوں کو ڈسکاؤنٹ دے دیتا تھا۔ علی پہلی بار کیفے گیا تو ہوا میں ڈسٹ اور پرانے کمپیوٹر فینس کی گرمی تھی۔ کارنر میں ایک کرسی خالی تھی جہاں بیٹھ کے اس نے فرحان کی دی ہوئی USB کا کانٹیکٹ اوپن کیا۔ USB میں ہاؤ ٹو ارن آن لائن نام کا فولڈر تھا۔ ویڈیوز انگلش میں تھی لیکن سب ٹائٹل آن کرنے پر علی کو سمجھ آنے لگا۔ ایک ویڈیو میں ایک آدمی بتاتا تھا کیسے فائور اور اپورک پر فری لانس کام کر کے پیسے کما سکتے ہو، دوسرے میں کوئی فوٹو شاپ کا ٹیوٹوریل دے رہا تھا۔ علی نے خود سے کہا، اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ اس دن سے اس نے فیصلہ کر لیا کہ روز کم سے کم 1 گھنٹہ کیفے میں سیکھنے میں لگائے گا۔ رؤف بھائی نے اس کی ہمت دیکھ کر کہا، بیٹا، جب چاہے آ جا،
پیسے بعد میں دے دینا۔ 3 ہفتے کے بعد علی نے بیسک فوٹو ایڈیٹنگ سیکھ لی۔ محلے کی ایک ویڈنگ فوٹوگرافر اسلم بھائی کو اپنی سروس آفر کی۔ بھائی، میں آپ کی شادی کی پکچرز ایڈٹ کر دوں گا، پہلے فری میں کر کے دیکھتا ہوں، اگر پسند آئے تو پیسے دینا۔ اسلم بھائی نے ہنسی میں کہا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تمہارا کام۔ علی نے پوری رات جا کر پکچرز ری ٹچ کی، بیک گراؤنڈ کلین کیا، کلرز انہانس کی۔ اگلے دن اسلم بھائی نے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ واہ بیٹا، تم نے تو میرے کام کی ٹینشن ہی ختم کر دی، یہ 500 روپے لے لو۔ یہ علی کی پہلی آن لائن ارننگ تھی۔ چھوٹی تھی لیکن اس کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھول دیا تھا۔ علی نے اپنی فائنینشیل فریڈم نوٹ بک کا دوسرا پیج کھولا اور لکھا، رول 4، ہر دن اسکل پہ کام کرو، چاہے کتنا بھی بزی ہو۔ اس نے اپنے دن ڈیوائڈ کر لیے، صبح اسکول پلس چائے ہوٹل کا کام، شام ٹیوشن، رات اسکل سیکھنا اینڈ پریکٹس۔ ہر رات وہ چائے ہوٹل کی کمائی کا ایک حصہ سائبر کیفے کے لیے رکھ دیتا۔ ایک رات فائور پر ایک کلائنٹ نے اسے $5 کا فوٹو ایڈیٹنگ کا آرڈر دیا۔ علی نے جب آرڈر کمپلیٹ کر کے ڈیلیور کیا تو کلائنٹ نے 5 اسٹارز ریویو دیے اور کہا، یو ہیو ٹیلنٹ کڈ، کیپ گوئنگ۔ جب پیسہ کوہ اکاؤنٹ میں آیا تو علی نے اسکرین شاٹ لے کے نوٹ بک میں چپکا دیا۔ اس کے نیچے لکھا، یہ صرف شروعات ہے۔ علی نے جب امی کو بتایا کہ اس نے آن لائن پیسہ کمایا ہے تو امی نے پہلی بار اس دن چین کی سانس لی۔ بیٹا، لگتا ہے اللہ نے تمہاری محنت کا صلہ دینا شروع کر دیا ہے۔ علی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا، امی، ایک دن میں آپ کا سپنا سچ کروں گا۔ علی کو فائور پر ایک کلائنٹ سے $200 کا آرڈر ملا۔ اس وقت کے لیے یہ اس کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا۔ آرڈر کا کام لوگو ڈیزائن اور برانڈنگ پیکیج کا تھا۔ علی نے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ لکھ لی، ریفرنس امیج ڈاؤن لوڈ کی اور 7 دن کا ڈیلیور ٹائم سیٹ کیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، اگر یہ کام پرفیکٹ ہو گیا تو میں 1 سال کا کیفے کا رینٹ دے دوں گا۔ وہ دن اور رات سے ڈیزائن بناتا رہا، اسکیچ بک میں 20 سے زیادہ رف آئیڈیاز بنائے، پھر کمپیوٹر پہ ان کو فائنلائز کیا۔ 5 دن کے بعد اس نے اپنی طرف سے بیسٹ ڈیزائن ڈیلیور کر دیے۔ اگلے دن نوٹیفیکیشن آیا، آرڈر کینسلڈ، فنڈ ریفنڈ ٹو بائر۔ کلائنٹ نے کمپلینٹ لکھی، the work is not original, I found similar design online۔ علی کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ریئلائز کیا کہ جو فری ٹیمپلیٹ یوز کیا تھا ریفرنس کے لیے، وہ ایکچولی ایک پیڈ اسٹاک ڈیزائن تھا جو کلائنٹ نے پہچان لیا۔ 2 دن بعد فائور سے ای میل آئی، your account has been suspended due to violation of our term of services۔ علی کے لیے دنیا کا سب سے بڑا شوق تھا، اس کے 6 مہینے کی محنت، ریویوز، کلائنٹ، سب ایک کلک میں چلا گیا۔ 3 دن تک وہ کیفے نہیں گیا، چائے ہوٹل پہ کام کرتا، گھر آ کر سو جاتا۔ فرحان نے جب حالت دیکھی تو کہا، یار علی، تو صرف ایک اکاؤنٹ سے اپنا سپنا کھو بیٹھا تھا۔ سکلز تیری ہیں، پلیٹ فارم کوئی بھی ہو۔ یہ بات علی کے دماغ میں گھس گئی۔ نئی سوچ، نیا سفر۔ علی نے اپنی نوٹ بک کا ایک فریش پیج کھولا اور لکھا، رول 5، نیور ڈیپینڈ آن ون سورس، آلویز ہیو بیک اپس۔ اس نے فری لانسنگ کے لیے 3 نئے پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ بنایا، اپ ورک، فری لانسر، پیپل پر آور۔ ساتھ ہی سوشل میڈیا پر اپنا پورٹ فولیو شوکیس کرنا شروع کر دیا۔ 1 مہینے کی اسٹرگل کے بعد اپ ورک پہ ایک کلائنٹ نے اسے $50 کا آرڈر دیا۔ اس پر علی نے شروع سے ہر چیز خود ڈیزائن کی، ریفرنس صرف آئیڈیا کے لیے، ڈیزائن 100% اوریجنل۔ کلائنٹ نے ڈیلیوری کے بعد میسج کیا، دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی وانٹڈ، لیٹس ورک لانگ ٹرم۔ اس دن علی کو سمجھ آ گیا کہ گرتا وہی ہے جو چل رہا ہوتا ہے، اور جو گر کر اٹھتا ہے وہی اصلی جیت ہوتی ہے۔ اخلاقی پیغام، زندگی میں سکسیس کا راستہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی ایسی گراوٹ ملتی ہے جو اس کی محنت کا پورا سفر روک سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ وہاں رکتے ہو یا واپس کھڑے ہوتے ہو۔ علی کی کہانی یہ سکھاتی ہے، ہر غلطی ایک نیا سبق ہے، ایک پلیٹ فارم، ایک جاب، ایک اپرچونٹی آپ کی زندگی ڈیفائن نہیں کرتی۔ سکلز اور آنیسٹی آپ کا اصلی کیپٹل ہوتے ہیں جو کوئی چھین نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا رسک